ان کے ذہنوں کو بھی غلام بنا دیتا ہے. وہ صرف جسموں کے حکمران نہیں بنتا, وہ دل و دماغ پر بھی راج کرنے لگ جاتا ہے. قرآن جس امت کے گھر میں ہو, قرآن اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی جن کا نبی ہو, اور عائشہ, خدیجہ, ام حبیبہ, ام سلمہ, میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم, زینب بنت جحش اور زینب بنت خزیمہ اور جویریہ اور صفیہ اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ جس امت کی مائیں ہوں, اور فاطمہ اور زینب اور رقیہ اور ام کلثوم جیسی بیٹیوں کی داستانی جن کی کتابوں میں بکھری ہوں, اور حسن حسین جیسے شہزادوں کی کہانیاں جن کے ماحول میں گردش کرتی ہوں. اتنی بڑی سچائی کے بعد بھی گھنگرو چھن کے اور جام چھل کے یہ انسان ہے, یہ فاتح کا غلام بن جاتا ہے, یہ فاتح کے آگے سر جھکاتا ہے, اس کی بات کو بے دلیل مانتا ہے, اس کے لیے قرآن ایک فرسودہ پیغام ہے. وہ جی زمانہ بدل گیا, پچھلے ویلیاں دیا گلن ہوں, کتنے زمانہ اپڑ گیا, چاند پہ اپڑ گیا, اس چاند پہ اپڑ گیا ہے, مرنا نہیں ہے, یا تو چاند پہ اپڑے تو موت ہی نہیں ہے, ہم نے رات میں بھی ویر گئے تو نہیں جاننے دو لا لگے زور لاؤنا, یا تو یہ انہوں نے کر دکھایا ہو, یا انہوں نے موت کو شکست دی ہو, یا موت کو پچھاڑا ہو. آئنسٹائن مر رہا ہے, کہنے کہ تیرے جیسا سائنسدان بھی مر رہا ہے, کیا کریے, موت نہ لڑ کوئی نہیں سکیا. کہنے لگا ہاں مجھے یہاں سے نکال دو اور وہاں پہنچا دو جہاں ٹائم نہ ہو تو میں بچ جاؤں گا, ٹائم نہ ہو, جہاں وقت نہ ہو. بے وقت ہے انسان, زمان و مکان کا غلام ہے. وہ صرف اللہ ہے جو کہتا ہے لا یحویہ مکان ولا یشتمل علیہ الزمان, نہ میں زمانے سے بھی پاک ہوں اور میں مکان سے بھی پاک ہوں. لا زمان لا مکان, اللہ ہے, اللہ ہے, اللہ ہے. باقی ہر ایک کے لیے فنا ہے, فنا ہے, فنا ہے. یا تو اللہ سے ٹکر لے کے دکھا دو, یا مرنے سے لڑ کے دکھا دو, یا قبر میں جانے سے انکار کر دو, یا موت کے بعد اٹھنے سے انکار کر دو, یا اللہ کے فرشتوں سے بھڑ جاؤ, نہیں دیتے ہیں حساب, یا اللہ کی جہنم کو پانی ڈال کے بجھا دو, یا یہ طرز زندگی چھوڑو چھوڑو چھوڑو, ورنہ سوائے ہلاکت, شرمندگی, تباہی, بربادی کے اللہ کی قسم کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا. ہم کوئی بے رغبت ہیں, ہمارا کوئی ہادی نہیں, ہمارا کوئی قائد نہیں, ہمارا کوئی میر کارواں نہیں ہے, ہمارا کوئی سالار نہیں ہے. ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی موجود ہے جو 14 صدی نہیں 14,000 صدی گزر جائیں تو اس کی زندگی روشن, زندہ, تابندہ, پائندہ. صدیاں نہیں, ہزاروں صدیاں بھی گزر جائیں تو نہ قرآن پہ زوال آئے گا, نہ میرے نبی کی زندگی پہ زوال آئے گا. اللہ نے ایک ہی تو حبیب بنایا. ہم نے اپنی مرب, یعنی ہمارا باپ مر گیا, لوگوں کے مرتے ہیں, ماں مر گئی, مرتی ہیں, تو ان کی یادگار سنبھال کے رکھے. ایسا ڈے اب میرے ابے بھی اچکن حالی بھی پی, نہ مینو پوری آئے نہ میرے گھر میں پوری آئے, پر شام سے رکھیے ابے بھی اچکن پی ہوئی ہیں. کپور تھلا بولے, کپور تھلا ہوتا کتنے انارکل دی آپ کے پاس کپور تھلا چل رہی ہیں, ابے بھی اچکن سانبھی ہوئی. لیکن بہت سی چیزیں ہمارے باپ کی ظاہر ہو گئی, ماں کی بھی ظاہر ہو گئی. میرا اللہ اس نے کل کائنات میں ایک حبیب بنایا, اس نے اپنے حبیب کی ہر چیز کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. پکڑا ہے مارا کوئی نہیں, لو یہ حدیثاں تو پتہ نہیں کس سے لکھی ہیں گئی, تو باہر بھی کوئی. ایک بڑے طبقے کو شیطان گمراہ کر گیا کہ حدیثیں تو بعد میں ہیں, پتہ نہیں سچ ہے کہ جھوٹ ہے. یہ تو دیکھو یہ حبیب کس کا ہے. میں اپنے باپ کی تاریخ سینے میں لیے بیٹھا ہوں, چیزیں سنبھالے بیٹھا ہوں, پر میں بشر ہوں, میں انسان ہوں. میں نے بہت سی ضائع کر دی, کچھ میں نے ابھی بھی سنبھال کے رکھے ہیں. تو میرا رب ہے. رب کون؟ لا الہ الا ہو. کیسا؟ الحی القیوم. کیسا؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. کیسا؟ له ما في السماوات وما في الارض. اور کیسا؟ من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. اور کیسا؟ يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. اس کی شہنشاہی چھوڑو, اس کا تخت, اس کا تخت دیکھو. وسع کرسیہ السماوات والارض.
جب وہ کرسی اس نے بچھایا تو 7 زمین آسمان پر اس کی کرسی نے سایہ کر دیا. جس کی کرسی نے 7 زمین آسمان پر سایہ کیا ہو وہ اپنی ذات میں کیسا بلند ہوگا. ولا یؤدہ حفظہما، کائنات بنائی نہیں تھکا، چلائی نہیں تھکا، چلا رہے نہیں تھکا، چلائے گا نہیں تھکے گا. کیوں؟ وہ العلی العظیم، وہ بلندیوں والا، وہ عظمتوں والا. اس نے صرف ایک حبیب بنایا ہے، ایک، صرف ایک. تو اس کی باتیں ضائع کر دے گا. اس پر دجال آ کے قبضہ کر جائیں گے اور اس میں چھوٹی باتیں ملا دیں گے. سو گیا ہے، غافل ہو گیا ہے، اور اسے پتہ نہیں دجال کیا کرنے والا ہے اور فراڈی کیا کرنے والا ہے. نہیں، سویا نہیں ہے. اس کی ایک ایک ادا قیامت تک محفوظ ہے تاکہ ڈیفینس کے مرد کو، عورت کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے ہمیں تو پتہ نہیں تھا یا اللہ تو کیا چاہتا تھا، ہم کیسے زندگی گزارتے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا. تمہیں کیوں نہیں پتا تھا؟ یہ تمہارا نبی، یہ اس کی بیویاں، یہ اس کی بیٹیاں تمہارے سامنے نمونہ موجود ہے. تو یہ تو جہان ہے. آخرت کی سنو، جب حضرت فاطمہ پل صراط سے گزریں گی تو رب کا اعلان ہوگا، نظریں چکا لو فاطمہ بنت محمد پل صراط پر. اے ہے اسی امت کی آج بیٹیوں نے کیا ظلم کر دیا، کیا ظلم کر دیا. کپڑے اتارنا تعظیم بن گیا. ننگے سر تو مرد نہیں پھرتے تھے. میرے بچپن میں ہمارے گاؤں میں نہیں پورے پنجاب میں ننگے سر پھرنا عیب تھا. مرد ننگے سر نہیں پھرتا تھا، عورتیں ننگے سر ہو گئی. میرے نبی کی تعظیم ہے، ایک زندگی ہے. اگر مفتوح ہو گئے تو حسین نے شکست جو کھائی تو کیا وہ چھوٹا ہو گیا اور یزید بڑا ہو گیا اور شمر اونچا ہو گیا. ارے حق ہوتا ہے، حق کو باطل ٹکراتے رہیں گے. کبھی حق شکست کھائے گا، کبھی باطل شکست کھائے گا. حق کی فتح سے حق زیادہ اونچا نہیں ہوتا اور حق کی شکست سے حق باطل نہیں بنتا اور باطل طاقت پکڑنے سے سچا نہیں ہوتا اور باطل کمزور ہونے سے وہ باطل نہیں ہوتا. اندھیرا ہے، وہ آج کا ہو یا آدم کے زمانے کا ہو یا آنے والے زمانے کا ہو. روشنی ہے، وہ آج ہو یا کل ہو یا پرسوں ہو یا پیچھے ہو یا آگے ہو. یہ حق کی پہچان یہ نہیں ہے کہ وہ جھنڈا لہرائے اور باطل کی پہچان یہ نہیں کہ سب نگو ہو جائے. میرا اللہ کہتا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ. میں تمہیں آزماؤں گا، کبھی حق والوں کو بھی پچھاڑ دوں گا، کبھی ان کی گردنیں کٹوا دوں گا اور نیزوں پہ چڑھا دوں گا اور باطل والوں کے جھنڈے لہرا دوں گا. پھر میں دیکھوں گا کہ کون میرے اوپر قربان ہوا اور کون پیسے پہ جا کے گرا اور کرسی کا غلام ہوا اور چند روزہ زندگی پہ مر مٹا اور اسی کا پجاری بنا، اسی کا بھیکاری بنا اور اسی کے پیچھے سارے سودے کر گئے. امتحان ہے، یہ امتحان ہے، یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے. مسلمانوں کے ساتھ دیکھو جی کیا ہو رہا ہے. اگر یہ آئیڈیل ہوم ہے پھر یہ سوال کرو. یہ آئیڈیل ہوم نہیں ہے، وہ جنت ہے، وہ آخرت ہے، وہ آخرت ہے. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پیپر ہے، امتحان ہو رہا ہے. اور میرا لگا آزماؤں گا، کبھی اونچا کر کے، کبھی نیچا کر کے، کبھی تنگی دے کر، کبھی فراق لا کر، کبھی عزت دے کر، کبھی ذلیل کر کے، کبھی غیروں کو چڑھا کے، کبھی اپنوں کو ٹکرا کر دیکھوں گا. فینظر کیف تعملون، پھر دیکھوں گا کہ میرے اوپر کون فدا ہوا تو چوپڑی کا کون غلام بنا. یہ تو سودا عشق ہے. خریدنا ہے تو خریدو، نہیں خریدنا مت خریدو. لیکن ایک دن آنے والا جو میرا اللہ سامنے آ کر فیصلہ کرے گا. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھے وانگ پہاڑا ہو، سیسے بدیاں ہزار غلام ہیں کر جانے باغ بہارا ہو. منصور جیسے کسولی دیتے جڑے واپس کو لے سہارا ہو. سجدہ سر چاہیے نبا ہو تیرے کافر کہیں ہزارہ ہو. عاشق سے حقیقی جڑا قتل معشوق دے مننے سر نہ جوڑے تو مکھ نہ موڑے تمہیں سو تلوارا کھنے. سچا عشق حسین دبا ہو سر جتے پہ راج نہ بننے. یہ تو سودا عشق ہے. تمہاری مرضی خریدو، تمہاری مرضی کوڑے کے ڈھیر پہ پھینک دو. پھر ایک دن آئے گا جب میرا اللہ بھی آئے گا اور سچ بھی آئے گا اور جھوٹ بھی آئے گا، اندھیرا بھی آئے گا اور اجالا بھی آئے گا. اس دن راویہ بھی آئے گی اور ناچنے والی بھی آئے گی. اس فیصلہ تو اس دن ہوگا. انسانوں کی عزت نہ عزت ہے، ذلت نہ ذلت ہے. عزت ہوئی جو میرا رب دے، ذلت ہوئی جو میرا رب دے. تو میرے بھائیو، یہ
انسان جاہل ہے، اس کے ذمہ ہے سر جھکائے میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرے اللہ کا کیا مطالبہ ہے. نہ ہم مقصد زندگی میں عالم ہیں، نہ ضرورت زندگی میں عالم ہیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کو اتارا اور اس کی زندگی کو محفوظ، اس کی زندگی کو باقی رکھا، پاکیزہ رکھا. پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کی ہر ادا محفوظ موجود ہے. آدم علیہ السلام تک میرے نبی کا نسب ایسے موجود ہے جیسے ستارے چمک رہے ہوں. کہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں آدم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن سهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أوس بن هميسة بن سليمان بن عوف بن بوز بن قموال بن أبي بن أوام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يدلاس بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ناقي بن عيسي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يسربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيضي بن زيصان بن عيسى بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زارر بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناهور بن سروج بن رعو بن فائد بن عابر بن أرفخشاد بن صام بن نوح بن لامك بن نتوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينان بن آنوش بن شيخ وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ ساری تاریخ بھری پڑی ہے. تو میرے اللہ نے کہا کہ سلسلہ زندگی نکاح سے چلاؤ، زنا سے نہ چلاؤ. نکاح کرو، زنا نہ کرو. جس معاشرے میں زنا پھیلتا ہے وہ معاشرہ اس طرح گھل جاتا ہے جیسے پانی میں نمک گھل جاتا ہے. پوری دنیا کی تاریخ پڑھو، پوری دنیا کی تہذیبوں کو دیکھو. وہ تہذیبیں اس وقت برباد ہوئی جب وہ بلندیوں پر تھی، اوج پر. دنیا کی کوئی قوم اس وجہ سے برباد نہیں ہوئی کہ روٹی مک گئی سے پانی مک گیا. وہ اس پر برباد ہوئے کہ وہ نافرمان ہوئے. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. ڈیفینس والو دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارے رب نے عاد کی قوم کے ساتھ کیا سلوک کیا. وہ تو بڑے طاقتور تھے. یہ تمہاری مسجد کے یا جو بنے ہوئے مینار میں اس سے بھی بڑے ان کے قد ہوتے تھے اور ان کو بیماری نہیں لگتی تھی، انہیں بڑھاپا نہیں آتا تھا، ان کے دانت نہیں ٹوٹتے تھے، ان کی نظر نہیں کمزور ہوتی تھی، بس تو موت سے مرتے تھے اور انہیں کچھ نہیں ہوتا تھا. قوم سمود دیکھو جنہوں نے پہاڑوں میں گھر بنائے اور سینکڑوں میل میں بستیاں آباد کر، تبوک سے لے کر اردن تک آنکھوں سے دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے کیسے پہاڑوں میں گھر بنائے. کیا طاقت تھی ان کے ہاتھوں میں کہ پہاڑ کے اندر ہی شہر آباد کر دے، پہاڑ کھود کے. اور فرعون دیکھو جو 400 سال کا رب آئی میں تو ہمیں دھوکہ لگ گیا، مجھ سے بڑا رب ہے ہی کوئی نہیں، تجھے تم چھٹا سے جان دیتے. تو تیرے رب نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، کہ تیرے رب کے عذاب کا کوڑا برسا. کیوں؟ تیرا رب یہی کچھ کرتا ہے. قوم لوگ دیکھو جن سے بڑا بے حیا کوئی دنیا میں آیا نہیں. لوط علیہ السلام کی قوم سب سے بڑی بے حیا قوم گزری ہے، سب سے بڑی فاحش قوم گزری ہے. اور اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام کی قوم کو 5 عذاب مارے، 5 عذاب. دنیا کا سب سے بڑا مجرم فرعون ہے. فرعون کیوں؟ فرعون آخر رب بھی میں اور رب ہے ہی کوئی نہیں ہے. انا ربكم الاعلى لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. میرے سوا جو کسی اور کو رب مانے گا اسے قید میں ڈالوں گا. یہ دعویٰ دنیا میں کسی نے نہیں کیا. اللہ نے پانی طاقت مکا چھڑیا. لوط علیہ السلام کی قوم رب ہونے کی دعوے دار نہیں تھی، بے حیا تھی، بے حیا. ایسی فحاشی
تو انہوں نے رواج دیا جو پہلے دنیا میں کوئی اس کام کا کرنے والا نہیں تھا، چلو نے 5 عذاب، زمین میں زلزلہ، پھر الصیحہ چیخ، پھر طمسنا اعینہم، چہرے بگاڑ دیے، پھر امطرنا علیہا حجارہ، پھر پتھروں کی بارش، پھر جعلنا عالیہا سافلہا، پھر نیچے کا اوپر اور اوپر کا نیچے کر کے جو زمین پہ مارا، 300 میل تک زمین ڈھک گئی۔ میں اس پورے علاقے میں پھر کر آیا ہوں، دیکھ کے آپ کو یہ سارا بتا رہا ہوں۔ اور ابھی تک بیدشی کا عذاب ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے، 70 مربع میل کی جھیل ہے جس میں کوئی جاندار، اور ابھی تک بیدشی کا عذاب ان کے سر پر چڑھا ہوا ہے، 70 مربع میل کی جھیل ہے جس میں کوئی جاندار زندہ نہیں، اسی کے نیچے وہ آج بھی عذاب میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور ساری باتیں کہہ رہی ہے کہ بے حیائی کا یہ انجام ہے۔ آج کا معاشرہ بے حیائی کی جگہ میں آ چکا ہے، خوفناک۔ مغرب میں تو کپڑے اتارے تھے، ہماری نسل کو بھی کپڑے اتارنے کا شوق لگ گیا ہے، انہوں نے تو گھنگرو باندھے تھے، ان کو بھی شوق لگ گیا ہے۔ اور جب کوئی معاشرہ بے حیا ہوتا ہے تو اللہ کی مہلت ختم ہو جاتی ہے، تنگ ہو جاتی ہے، تھوڑی ہو جاتی ہے، یا توبہ کریں یا زیر زمین جانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی میرے رب کی سنت ہے۔ یہ دھرتی آج بھی اللہ کی ہے، کل بھی اللہ کی تھی، آنے والے کل میں بھی اللہ ہی کی رہے گی۔ اللہ سے نہیں کوئی ٹکرا سکتا، نہیں کوئی جھڑ لڑ سکتا۔ تو میرے اللہ کا فرمان، میرے نبی کی سنت، نکاح کو رواج دو، زنا نہ کرو، نکاح کرو۔ زنا بے حیائی کو، موسیقی کیوں حرام کراتی ہے کہ موسیقی بے حیائی کا مزاج پیدا کرتی ہے، بے حیائی سے زنا پیدا ہوتا ہے، اور جب زنا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کا غضب حرکت میں آتا ہے۔ اللہ کا غضب تو غضب ہے، زمین کہتی یا اللہ اجازت دے میں پھنس جاؤں، میں اس لیے تو نہیں بنی تھی کہ اس پہ زنا ہو، ذرا تو مجھے اجازت دے میں پھنس جاؤں۔ زنا کیوں پھیلتا ہے؟ جب مرد عورت کا اختلاط آزاد ہو جاتا ہے، جب عورت پردے سے باہر آ جائے اور مرد کی یہاں سے بے حیا ہو جائے، اس معاشرے کو زنا سے کوئی